اچھا یہ فرمائیے کہ آج کا جو دور ہے، جی جو آج کے معاملات ہیں، جی اس میں اس ماحول میں رہتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو برتتے ہوئے اس نوعیت کی تیاری کر سکتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا؟ جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے۔ اس کیسے؟ کے لیے یہ ہے کہ میں لفظ انسان کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھول گیا، انسان ہے، انسان بھولنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے بھولنے کے معنی پہ غور نہیں کیا۔ اچھا، بھولنے کا ہم نے یہی معنی سمجھا ہے کہ کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا تو وہ انسان ہے، جو یادداشت نکل گئی۔ یادداشت نکل گئی۔ ٹھیک۔ اصل میں انسان کس کو کہتے ہیں کہ جو اس ذات کی محبت میں کائنات کو بھول جائے، سبحان اللہ، صحیح اور پھر اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بھول جائے۔ صحیح، جو وعدہ ہے روح سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پھر اپنے آپ کو بھول جائے، صحیح، اور پھر اس بھولنے کو بھی بھول جائے۔ اچھا، صحیح معنی میں انسان وہ ہوتا ہے۔ اب بھولنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہو جائے، اس کو دنیا جہان کی خبر نہیں ہو، یہ نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت فرماتے ہیں، ہاتھ کار لو دل یار لو۔ ہاتھ کام کرتا رہے اور دل کی لگن جو ہے وہ یار کے ساتھ۔ ایک اور بھی میں حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت میرا بھیک رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے جواب اس میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھیک فقیری دور۔ ہم تو بہت قریب سمجھتے ہیں نا، جبہ کبہ پہن کے سمجھتے ہیں ہم پیر بن گئے، اس طرح سے پیر نہیں بنتے۔ تو پیر بننے کے لیے یا فقیر بننے کے لیے کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں بھیک فقیری دور، جا جل پن ہر سے سیکھ۔ جو جل سے پانی بھر کر لاتی ہیں نا بچیاں، دور سے پانی بھر کے 3 4 5 7 بچیاں لے کے آ رہی ہوتی ہیں، وہ گاگر انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے سر پہ، تو کہتے ہیں ان سے سیکھ۔ بھیک فقیری دور، جا جل پن ہر سے سیکھ، مکھ سے سخی سے بات کرے اور دھیان گگریا بیچ۔ کہ باتیں کر رہی ہیں لیکن دھیان جو ہے وہ گاگر میں ہو۔ تو آپ کائنات دنیا بھر کے کام کرتے رہیں، آپ کا دھیان جو ہے وہ اس ذات کے ساتھ لگا۔ مطلب بھولنے کا مطلب بے خبری نہیں ہے، بے خبری نہیں، بے خبری نہیں، بلکہ بہت بڑا باخبر ہوتا ہے، جی ہاں، جو صحیح معنی میں انسان لو لگا کے رکھتا ہے، اس کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ اچھا، ہم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور پاک کے حوالے سے یہ اشرفی منا رہے ہیں، تصوف کے حوالے سے جتنا کام آپ کا ہے، آپ کا سلسلہ، آپ کا کام، آپ کی جو ہے وہ تصانیف، پھر الحمدللہ آپ نے شاعری فرمائی تو نعتیں بھی، نعت شریف بھی لکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس زمانے میں کام کیا اور اس کے جو نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ان نتائج کے حوالے سے فرمائیے آپ۔ نتائج ایک تو جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو پھر وہ جگمگا جاتے ہیں یہ آستانے، یہ لوگ جو اس مرحلے سے، جیسے بنسی کا میں نے بتایا، اس مرحلے سے جو گزر جاتے ہیں۔ ایک بات تو آپ کے نظر میں ضرور ہوگی، آپ کی جو یاد منائی جاتی ہے، آپ کا دن منایا جاتا ہے 11 کو سالانہ، آج بھی دیکھیں اتنا سا گزرنے کے بعد اس میں آفاقیت ہے۔ آفاقیت ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں 11ویں شریف کیا ہوتی ہے، وہ بھی ضرور ختم دلواتا ہے، اور 12 کو بڑی مشہور بات ہے کہ 11ویں کا پتہ 12 کو چلتا ہے جب دودھ ہی نہیں ملتا۔ اب اس کو پیسے گھر آنے ہوتے ہیں، وہ بیچنا ہوتا ہے، اس کے اس سے مصارف میں کام آنے والی رقم ہوتی ہے، لیکن وہ بیچتا نہیں ہے، وہ اس کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بزرگوں کے حوالے سے یہ کر دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ آفاقیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کی جو زندگی تھی وہ علم سے کبھی دور نہیں تھی، بلا شبہ نہیں۔ اور انہوں نے اپنے جو لائف کو بیان فرمایا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھ کے قطب بنا ہوں۔ علم پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا، اور آگے فرمایا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، سعادت جو میں نے حاصل کی ہے، مقام سعادت پہ پہنچا ہوں، یہ مولا الموالی سے میں نے، جو تمام مولاؤں کا مولا ہے، یہ اس کی عطا ہے مجھ پر۔ صحیح۔ تو ایک تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، اور ایک ان کے حوالے سے جو ان کی سعادت مندی، ان کا تقوی، کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے کسی شخص کو کچھ پیسے دیے کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے بغداد میں، اور اس کو یہ پیسے جا کے دے دینا۔ وہ 3 دن تک آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ کہیں نہیں ملے اس کو، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ اچھا۔
انتہائی شدید بھوک تھی. تو آپ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے. وہ جب لقمہ اٹھاتا ہے تو بھوک کی وجہ سے آپ کا منہ خود بخود ایک فاصلے پہ منہ کھل جاتا ہے. صحیح. یہ کیفیت تھی. اس شخص نے جب دیکھا تو بلا لیا، دعوت دیا، وہ میرے ساتھ کھاؤ. آپ جب کھانے لگے تو آپ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں جیلان سے آیا ہوں، ایک خاتون نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے اور اس کا نام عبد القادر ہے، یہ پیسے اس کو دے دینا. 3 دن سے میں تلاش کرتا رہا، وہ مجھے نہیں ملا. آج اسی کے پیسے، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے، آج انہی پیسوں سے میں کھانا کھا رہا ہوں. آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ اتنی بھوک کے بعد بھی میں نے کھانا کھایا ہے تو اپنے پیسوں سے کھایا ہے. اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں. یہ اتنی مشقتیں انہوں نے کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں ان کے وصال کو، اور لوگ ہر مہینے ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ان لوگوں نے ان کے ذکر میں زندگیاں گزار دی ہیں، اب رہتی دنیا تک کوئی کتنا زور لگا لے ان کا ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اچھا، جب بھی کبھی معاشرے میں بگاڑ آتا ہے بڑے پیمانے پر جی تو لوگ دین کی تعلیمات سے دور ہونے لگتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس معاشرے میں صوفیہ کرام کو، بزرگان دین کو مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے. آج بھی معاشرے کو ضرورت ہے، تو کیا آج بھی اس معاشرے میں صوفیہ کرام موجود ہیں یا وہ کسی اور شکل میں موجود ہیں؟ جی مسرور صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی دور کبھی بھی ان حضرات سے خالی نہیں ہوتا. ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. آپ ڈی سی کو اور ایس پی کو آپ نکال دیں اور آپ کہیں کہ نظام چلے گا، وہ تو نہیں چل سکتا. صحیح. یہ مقرر کردہ روحانی طور پر ایک باقاعدہ نظام ہے، غوث کے، کتب کے، ابدال کے، اولیاء کرام کے. چونکہ باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، اب تو رشد و ہدایت کے لیے یہی شخصیات ہیں. اگر یہ نہ ہوں، البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور لباس میں ہوں، کسی اور شکل میں ہوں، حالات اس طرح کے ہوں کہ وہ اپنے چھپ کے رہ رہے ہیں، لیکن ان کا نظام پہ ضرور عمل دخل ان کا ہوتا ہے. ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے تو اس چیز کے قائل نہیں ہوتے کہ یہ کوئی نظام ہے، یہ سسٹم ہے. اور اگر ان کو کچھ باتیں کر کے اگر ان کو قائل کر لیا جائے تو پھر وہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب وہ کہاں ہیں، وہ تو لوگ ہیں ہی نہیں، سارے 2 نمبر ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ صرف یہی شعبہ نہیں ہے کہ جس میں 2 نمبر چیزیں ہیں. میڈیسن میں بھی یہی صورتحال ہے، 2 نمبر میڈیسن ہوتی ہیں، اشیاء صرف میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا آپ نے اس کی وجہ سے میڈیسن استعمال کرنی چھوڑ دی ہے؟ کہ آپ نے اشیاء صرف استعمال کرنی چھوڑ دی ہیں کہ یہ تو 2 نمبر ہوتی ہیں؟ آپ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ کون سا میڈیکل سٹور ہے جہاں صحیح دوا ملتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ سٹور ہے جہاں سے اشیاء صرف صحیح ملتی ہیں، اس کو تو آپ تلاش کر لیتے ہیں. اور یہ جو اللہ تک پہنچانے والا سلسلہ ہے، اس کے لیے آپ تلاش نہ کریں کہ وہ کون سے آستانے ہیں، وہ کون سے بزرگ ہیں کہ جن کی توسط سے ہم اس بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. اس پہ تو کبھی پھر بات ہوگی کہ کیا وہاں تک رسائی کے لیے کسی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس پہ تو ایک مستقل پروگرام انشاءاللہ کبھی ہوگا. تو اچھا، مساجد ابھی بھی ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، آباد بھی ہیں. ان مساجد کو آباد کرنے والے، ان میں نماز ادا کرنے والے، نماز ادا کرانے والے اور تکبیر کہنے والے لوگ موجود ہیں. یہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک روحانی سلسلہ یہ چل رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا. اور اس میں ریپلیسمنٹ بھی ہوتا چلا جاتا ہے، ایک شخص چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، بلکہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا ہماری جو تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات جو ہیں، ان کو مؤثر بنانے کے لیے ہمیں صوفیہ کے علم کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل ضرورت پڑتی ہے. کس طرح سے؟ میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، شاید بہت سے آستانے کے حضرات یہ سن رہے ہوں گے کہ یہ جو آستانے تھے یہاں 3 چیزیں بہت ضروری تھیں. اچھا. جب یہ آستانے آباد تھے، ایک تو مسجد، ٹھیک، ایک تعلیمی ادارے اور ایک تصوف. سبحان اللہ. اب ان میں سے جہاں جہاں آپ دیکھ لیں، جہاں یہ تینوں چیزیں ہوں گی وہ آباد شاد ہوں گے. جب آپ اس کو نکال لیں گے اس کی پرسنٹیج اتنی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
تو ہمیں بڑی ضرورت ہے، میں یہ آپ کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر ان آستانوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی جو وہ میراث ہے اس کو قائم رکھیں اور اس کو قائم کریں. آپ اپنے بزرگان کی تعلیمات کو دیکھیں کہ ان کے ہاں تصوف کے درس ہوتے تھے. ٹھیک. آج ہمارے جو مشائخ ہیں اگر وہ ان کے پاس تصوف کی تعلیم نہ ہو تو پھر وہ اس طرح سے تو کام نہیں ہو سکتا. نسبت کے حوالے سے تو الگ بات ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں بنیادی طور پہ ہے کہ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے، تصوف کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف ایجوکیشن سینٹر نہیں، انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. صحیح. اس میں تربیت ہونی چاہیے، ایک ایک چیز پہ نظر ہونی چاہیے کہ کیا چیز کس طرح ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی گرفت ہو جاتی ہے. صحیح. شرعی طور پہ گرفت نہیں ہوتی، روحانی طور پہ ہو جاتی ہے.